بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما خاب من استخار ولا ندم من استشار او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و سید ساداتنا و سید عاداتنا و حبیبنا و حبیب ربنا و صمدنا و اجملنا و اکملنا و احسننا وارفقنا واعلانا واولانا وازکانا واتقانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واہلہ وذریاتہ وصحابتہ ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین۔ انسان کی زندگی میں سب سے اہم چیز جو انسان کو اللہ سے سب سے زیادہ مؤثر طریقے سے اور سب سے جلدی تیز رفتاری کے ساتھ اللہ کے قریب کرتی ہے وہ دعا ہے۔ کوئی ایسا عمل نہیں جو دعا سے زیادہ اللہ کے قرب کے لیے، اللہ سے دوستی کے لیے مؤثر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اسے تمام عبادتوں کا نچوڑ اور مغز اور خلاصہ قرار دیا، الدعاء مخ العبادہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تو بڑے خوبصورت انداز سے اس کی تاکید کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے درخواست کرو، استجب لکم۔ یہ نہیں فرمایا کہ پھر میں سوچوں گا کہ اسے قبول کرنا یا نہیں کرنا، غور کروں گا، دیکھوں گا، فرمایا استجب لکم، ادھر تم نے مانگ لیا، ادھر میری طرف سے ایکسیپٹ ہو گئی، میری طرف سے قبول ہو گئی۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا جو عبادت کے معاملے میں، دعا کے معاملے میں تکبر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاتے ہیں، اللہ کے سامنے دعا کے لیے اپنے آپ کو عجز و ندامت کے ساتھ نہیں بٹھاتے ہیں، فرمایا ان قریب ذلیل کر کے ہم انہیں جہنم میں داخل کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسی آیت کی گویا تشریح کی، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں، سوال نہیں کرتا، اس کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا۔ پھر ایک دعا وہ ہے جو انسان چلتے پھرتے کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے کرتا ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، مستقبل کے لیے، اپنے الفاظ میں یا احادیث طیبہ میں جو دعائیں ہیں ان کے ذریعے سے۔ لیکن کچھ دعائیں خاص ہیں جو خاص موقعوں کے ساتھ ہمیں بتائی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر دعائے قنوت ہے۔ اب یہ دعائے قنوت کس لیے ہے؟ ایک خاص موقع کی خاص دعا ہے کہ وتر کی تیسری رکعت کے اندر یہ دعا اللہ سے کرو، یہ اللہ سے مانگو، ایک خوبصورت دعا ہے۔ جنازے کی دعا ہے کہ جنازے کے اندر اس موقع پر میت کی بخشش کے لیے اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگو، یہ میت کے لیے اور اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اور اللہ کے ہاں اس کی مغفرت کے لیے یہ کلمات ہیں، ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگو۔ یہ خاص دعائیں ہیں۔ ان خاص دعاؤں میں سے ایک بڑی ہی خاص دعا وہ استخارے کی دعا۔
اور استخارہ یہ وہ عمل ہے جس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور صحابہ کی زندگی میں ایک خاص اہمیت تھی، اور صرف آپ کی زندگی میں نہیں بلکہ آپ نے صحابہ کو بھی اس کی اتنی ترغیب دی، اس کی اتنی اہمیت بتائی ہے، اپنے عمل سے بھی، اپنے فعل سے بھی، اپنے قول سے بھی، اپنے فرامین سے بھی، کہ صحابہ بھی ہر معاملے میں اس کی اہمیت کو سمجھتے اور جانتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر فرماتے ہیں کان یعلمنا الاستخارہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خاص اہتمام سے ہمیں استخارے کی دعا، اس کا طریقہ سکھایا کرتے تھے، یاد کروایا کرتے تھے۔ اور کتنا اہتمام ہوتا تھا، کما یعلمنا سورۃ من القرآن۔ اب کوئی مسلمان کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جب تک اس کو قرآن کا اتنا حصہ یاد نہ ہو جو وہ نماز میں پڑھے؟ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو کہے میں مسلمان تو ہوں لیکن مجھے قرآن کی ایک سورت بھی نہیں آتی۔ تو جیسے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی مختلف سورتیں سکھایا کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں بچوں کو آخری 10 سورتیں یاد کروائی جاتی ہیں، فرماتے ہیں اسی اہتمام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی دعا اور اس کا طریقہ بھی سکھایا کرتے تھے، اتنی اہمیت تھی۔ اور خود آپ نے اپنے فرامین سے بھی اس کی اہمیت کو واضح کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا من سعادت ابن آدم، انسان کی خوش نصیبی، خوش بختی یہ ہے کہ وہ اپنے تمام کے تمام معاملات میں اللہ سے رائے لے، اللہ سے مشورہ لے۔ اور آپ نے فرمایا انسان کی بدبختی یہ ہے، اس کی بدنصیبی یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات میں لوگوں سے تو رائے لیتا پھرے لیکن اللہ سے رائے نہ لے۔ اور ایک حدیث طیبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جو آدمی استخارہ کرتا ہے اللہ اسے خوش نصیب بنا دیتے ہیں، جو استخارے کو ترک کرتا ہے اللہ اس کی قسمت میں بدنصیبی لکھ دیتے ہیں۔ اور فرمایا خوش نصیب ہونے کی علامت بتاؤں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ اور بدنصیب آدمی کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر روتا رہے، واویلا کرتا رہے، احتجاج کرتا رہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، اور میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ فرمایا یہ انسان کے بدبخت ہونے کی نشانی۔ ہم نے ہر چیز کو پیسے کے ساتھ جوڑ دی، ھذا من فضل ربی، یہ صرف گھر کی دیوار پر، گھر کے سامنے لکھنے کے لیے ہم نے سمجھ لیا بس یہ اللہ کا فضل ہے، ماشاء اللہ، اور یہ کلمات اس جیسے اور کلمات ہم سمجھتے ہیں بس اس کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہے۔ خوش بختی کیا ہے، خوش نصیبی کیا ہے، اور بدبختی اور بدنصیبی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث طیبہ میں اس چیز کو واضح کی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے اس کی ترغیب بھی دی، اس کا فائدہ بھی بتایا۔ فرمایا ما خاب من استخار، جو استخارہ کرے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ کون آدمی کہتا ہے میں ناکام ہو جاؤں؟ کون آدمی چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں کامیابی نہ ملے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر کامیابی چاہتے ہو تو استخارے کو اپنی روٹین بنا لو، اپنی عادت بنا لو۔ اور کیا فرمایا؟ ولا ندیم من استشار، جو مشاورت کرے گا وہ کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوگا، کبھی بھی اسے شرمندگی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اس لیے کہ انسان جب دوسرے سے رائے لیتا ہے تو اس رائے لینے میں اس کے سامنے بہت سے ایسے معاملے کے پہلو سامنے آ جاتے ہیں جو خود اس کے سامنے نہیں ہوتے۔ تو کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کرو؟ استخارہ کرو۔ ہم بہت زیادہ اس معاملے میں سستی کرتے ہیں۔ جنازے کی دعا ایک بڑی اہم اور خاص دعا ہے، لاپرواہی کرتے ہیں۔ دعائے قنوت ہے، ایک بڑی اہم لاجواب قسم کی دعا ہے، کوتاہی کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی استخارے کی دعا ہے
اس دعا میں بھی اور اس عمل میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں۔ حالانکہ 4 6 لائنوں کی دعا ہے، اگر روزانہ 2 لفظ بھی یاد کریں تو ہفتے 10 دن میں آسانی سے یاد ہو جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، اعجز الناس من عاجز من الدعاء۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ بے بس لاچار آدمی وہ ہے جو دعا کے معاملے میں لاچار ہے، کم ہمت ہے، پست ہمت ہے، جس کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی دعا کو بہتر کر لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کی اتنی اہمیت بتائی، اتنے اس کے فوائد بیان کرتے ہیں۔ اور استخارے کا مقصد کیا ہے، آدمی استخارہ کیوں کرے، اور اس کی اتنی زیادہ اہمیت اور ترغیب کیوں بتائی گئی۔ استخارے کا مقصد یہ ہے، جیسے انسان دنیا کے معاملے میں بیمار ہو گیا ہے تو ڈاکٹر سے کیا کرتا ہے، رائے لیتا ہے، مشورہ لیتا ہے، اپنے ٹیسٹ کراتا ہے اور پھر اس کے مطابق اپنا علاج کرواتا ہے۔ کوئی اور قانونی پیچیدگی ہے، قانونی معاملہ ہے، تو انسان کیا کرتا ہے، وکیل سے رائے لیتا ہے، اس سے مشورہ کرتا ہے، اسے فیس دیتا ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ جس وکیل سے رائے لے رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ مخلص تو ہو، لیکن وہ اتنی مہارت نہ رکھتا ہو، اتنا تجربہ نہ رکھتا ہو جتنا اس کے مقابلے میں جو دوسرا وکیل ہے وہ تجربہ رکھتا ہو، اس کا علم اتنا زیادہ نہ ہو، اس کی پریکٹس اتنی زیادہ نہ ہو۔ آپ جس ڈاکٹر سے میڈیسن لے رہے ہیں ہو سکتا ہے اس ڈاکٹر کو آپ کی بیماری کا پتہ ہی نہ چلا ہو، آپ علاج کسی اور چیز کا کروا رہے ہیں لیکن آپ کو دوائی کسی اور چیز کی مل رہی۔ استخارے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس رب سے رائے لے، اس رب سے مشورہ کرے، اپنا معاملہ اس رب پہ ڈال دے جس کا علم ماضی، حال اور مستقبل سارے زمانوں کا احاطہ کیے ہوئے۔ تو ایسے آدمی کو کبھی ناکامی مل سکتی، ایسا آدمی کبھی ناکام ہو سکتا۔ یہ ہے استخارے کا مطلب، اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے بھلائی طلب کرنا۔ کون خیر نہیں چاہتا، کون بھلائی نہیں چاہتا، کون فائدہ نہیں چاہتا، کون کامیابی نہیں چاہتا، لیکن فائدے اور کامیابی کے حصول کے لیے اگر انسان اپنی مرضی سے چلے گا تو عین ممکن ہے ٹھوکر کھائے۔ تو استخارہ کیا ہے، انسان اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ میں یہ قدم اٹھانا چاہتا ہوں، میں اس معاملے میں آگے جانا چاہتا ہوں، اس معاملے میں جو خیر ہے تیرے سے میں رائے لیتا ہوں، تجھ سے میں مشورہ کرتا ہوں، لہذا تو اس معاملے میں میرے لیے جو فیصلہ ہے وہ کر دے۔ اور استخارہ کرنا یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ انسان اللہ کے علم کا بھی کامل یقین رکھتا ہے، اللہ کے فضل کو بھی مانتا ہے، اور وہ اس بات کو بھی مانتا ہے کہ جو اللہ کی قدرت ہے وہ اس کائنات میں کسی اور کے پاس نہیں۔ اور استخارے کی دعا میں یہ تینوں چیزیں شامل۔ تو استخارے کا مقصد کیا ہے، اللہ سے رائے لینا۔ وہ اللہ، وہ رب جو انسان پر 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے، وہ کیسے اپنے بندے کو غلط رائے دے سکتا ہے؟ اور یہ وہ رائے ہے جس رائے کے لیے فیس بھی کوئی نہیں، یہ وہ رائے ہے کہ جس رائے کے بعد انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ ہو سکتا ہے مجھے اس میں کوئی نقصان ہو جائے۔ تو یہ استخارے کا بنیادی طور پہ مقصد ہے۔ اور استخارے کی حکمت کیا ہے، استخارے کا حکم کیوں دیا گیا؟ دین کا ایک مزاج ہے، دین ہر معاملے میں ہمیں متبادل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے تو اس کے مقابلے میں ہمیں حلال کی بھی آپشن کھلی دی ہے۔ ایک چیز سے دین نے اگر منع کیا ہے تو اس کے مقابلے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کی دین نے اجازت بھی دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین نے کسی معاملے سے منع کر دیا ہے تو اب یہ کہہ دیا کہ اب اس کے علاوہ اس کی کوئی جائز صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ دین ہر معاملے میں کیا کرتا ہے، ہمیں ایک متبادل اور بہترین اور خوبصورت متبادل دیتا ہے۔ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا؟ دور جاہلیت میں ہوتا تھا کہ لوگ اپنے طریقوں سے استخارے کرتے تھے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا
بیت اللہ کے اندر ایک تھیلے میں تیر رکھے ہوتے تھے، اپنی مرضی سے ان پہ کچھ نہ کچھ لکھ کے ان سے وہ استخارہ کر لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ گویا کہ ہمارے رب کی طرف سے حکم آ گیا۔ دونوں چیزیں غلط تھیں، اس لیے کہ ظاہری بات ہے اگر اس تھیلے میں سے کوئی تیر نکالا جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو نکلے گا، یا صحیح نکلے گا یا غلط نکلے گا یا کوئی خالی تیر نکل آئے گا۔ اور اگر کچھ نکل آتا ہے تو اس کو یہ انسان کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ یقیناً اللہ پر جھوٹ ہے۔ اور اس کو قرآن کریم نے بڑا جرم بتایا ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اپنی مرضی سے یہ کہہ دو کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو دین نے کیا کیا؟ دین نے کہا کہ یہ صورت غلط ہے، یہ استخارے کا طریقہ درست نہیں ہے۔ استخارے کا درست طریقہ یہ ہے، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا بھی، سکھایا بھی، اور صحابہ پھر اس کا اہتمام بھی کرتے تھے۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ استخارے کے ذریعے سے انسان گویا کہ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کو اپناتا ہے، اور اس عمل سے انسان فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اپنی مرضی نہیں کرتے، اپنی منمانی نہیں کرتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، یہ فرشتوں کی خوبی ہے۔ جو اللہ کی طرف سے آرڈر آ گیا، جو حکم آ گیا، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور پھر جو اللہ کی طرف سے انہیں حکم دے دیا جاتا ہے پھر وہ وہی کرتے ہیں، اسے ہٹ کے نہیں کرتے۔ استخارے کے ذریعے سے گویا کہ انسان کے اندر یہ فرشتوں کی خوبی اور فرشتوں کی بو پیدا ہو جاتی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ جو تیرا حکم ہوگا میں اسی کے تابع ہوں، اگرچہ میرا دل، میرا جھکاؤ اور میری مرضی کوئی اور تھی۔ یہ استخارے کی دوسری حکمت ہے۔ اور استخارہ ہے کیا؟ یہ بات جاننے کی ضرورت ہے۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے بھلائی طلب کرنا کہ اللہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کام میں خیر ڈال دے۔ اگر خیر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کام کو مجھ سے دور کر دے۔ اللہ میں آپ سے بھلائی چاہتا ہوں، اس معاملے میں بھلائی ہے تو وہ ڈال دے، اگر نہیں ہے میرے لیے یہ بہتر تو پھر مجھے اس سے دور کر دے۔ یہ ہے استخارہ۔ استخارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی غیب کی خبر مل جائے، غیب کا اشارہ مل جائے اور آپ اس کے ذریعے سے کسی ایسی چیز پر، ایسے معاملے پر مطلع ہو جائیں، ایسی بات کا آپ کو پتہ چل جائے جو مستقبل میں ہونے والی۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر طلب کرنا، اللہ سے بھلائی طلب کرنا، اللہ سے بہتری طلب کرنا، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے۔ اور استخارے کا طریقہ وہ بھی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو استخارے کی تعلیم دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، کوئی بھی معاملہ درپیش ہو، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس معاملے میں استخارہ کرو۔ ہمارے ہاں آج آ کے استخارہ رہ گیا صرف شادی کے لیے۔ شادی کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے جس کے لیے استخارہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں کیا سکھاتے تھے؟ یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا، آپ صحابہ کو سکھاتے تھے ہر معاملے میں استخارہ کرو۔ اور جو استخارے کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ اتنا آسان ہے کہ آپ ہر معاملے میں آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دین نے کبھی ایسے کام بتائے ہی نہیں ہیں جو انسان سے ہو نہیں سکتے، جس کے لمبے چوڑے لوازمات ہوں۔ یہ دین کا مزاج ہے، الدین یسر، دین کی آسانی یہی ہے۔ اس نے کام ایسے بتائے ہیں جس کو ہر انسان آسانی سے کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ ہر معاملے میں استخارہ کرو، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تمام امور میں اللہ سے رائے لو، مشورہ لو، تمام امور میں اللہ سے خیر اور بھلائی طلب کرو۔ تو استخارہ صرف شادی کے لیے نہیں، ہر معاملے کے لیے۔
اور صرف بڑے امور کے لیے نہیں ہے، ہر چھوٹے بڑے معاملے کے لیے۔ اور استخارے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ سکھاتے تھے کہ استخارے کا طریقہ یہ ہے، کسی بھی وقت نہ ضروری ہے کہ آپ رات کو پڑھیں، نہ ضروری ہے کہ آپ سونے سے پہلے پڑھیں، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی اور دن منتخب کریں۔ نہ دن خاص ہے اور نہ ہی کوئی وقت خاص ہے، نہ کوئی نماز خاص ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی اور خاص چیز ہے جس کو لازم قرار دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب استخارے کا ارادہ ہو تو یہ دیکھو مکروہ وقت تو نہیں، 3 اوقات تو وہ ہیں جن میں کسی قسم کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، دوسرا جو زوال کا وقت ہوتا ہے، سورج ڈل رہا ہوتا ہے، اور تیسرا جو غروب کا وقت ہوتا ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں، ان 3 اوقات میں کسی بھی قسم کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ 2 اوقات ایسے ہیں جن میں نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ ایک وقت ہے فجر کے بعد، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، سورج طلوع ہو جانے کے بعد 15 منٹ تک یہ وقت ہے، اس وقت میں کوئی نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ جس آدمی نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے، چاہے اکیلے پڑھی ہے یا باجماعت پڑھی ہے، عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ وہ وقت ہے جس میں نفل نہیں پڑھے جا سکتے۔ تو گویا 5 وقت ہو گئے کہ جن اوقات کے اندر ہم استخارہ اور اس کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان 5 اوقات کے علاوہ باقی سارا دن ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ جب استخارے کا ارادہ ہو، نیت ہو، تو 2 رکعت نماز پڑھو، نفل کی نیت کر لیں یا استخارے کی نیت کر لیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الاستخارہ یا استخارے کی نماز، یا آپ زبان سے نہ بھی کہیں، نیت تو دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں ہے کہ آپ استخارے کی نیت سے پڑھ رہے ہیں، استخارہ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اس لیے زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور یہ ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے عام نوافل پڑھتے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ، اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھ لیں، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ، پھر کوئی سورت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، اور 2 رکعتوں کے بعد پھر وہ دعا پڑھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے اور صحابہ کو اس کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ یہ ہمیں یاد ہو، اس لیے کہ ہر معاملے میں جب استخارہ کرنا میرے اور آپ کی ضرورت ہے تو پھر تو ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے، اور اگر زبانی نہیں یاد ہے، آپ وہ دعا پڑھنا چاہتے ہیں دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ وہی الفاظ ہوں جن الفاظ کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اس لیے کہ وہ دعا کے الفاظ ایسے جامع ہیں کہ کسی عام آدمی کے وہ الفاظ لگتے نہیں۔ کوئی عام آدمی یا ہم جو اپنی دعائیں کرتے ہیں، وہ دعائیں کبھی اتنی جامع معنی ہو نہیں سکتی جتنی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں، دعا کے آداب کا خیال کریں۔ جیسے دعا کے آغاز میں ہم پہلے الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، پھر استخارے کی دعا پڑھیں۔ ایک دفعہ پڑھنا بھی کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اسے بار بار پڑھیں، اور اتنی بار پڑھیں کہ آپ کی توجہ اللہ کی طرف یکسو ہو جائے، آپ کی توجہ اللہ کی طرف یکسو ہو جائے، یکسوئی کے ساتھ آپ اسے پڑھ لیں، اور اس کے بعد اختتام پہ درود شریف پڑھ کے آپ اٹھ جائیں۔ یہ استخارے کی دعا ہو گئی ہے یا استخارہ ہو گیا۔ اتنا سادہ سا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استخارے کا بتایا۔ اب یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد اب ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اب کرنا ہے یا نہیں کرنا، کسی معاملے میں قدم اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا؟ تو اس کے معاملے میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد
اگر دل کا رجحان کسی معاملے کو، کسی کام کو کرنے کی طرف ہو گیا ہے تو آپ وہ کر لیں، اور اگر دل کا رجحان اس معاملے کو کرنے کی طرف نہیں ہے تو پھر اسے چھوڑ دیں۔ ایک درمیانی صورت بھی ہے، استخارہ کیا ہے لیکن انسان کا رجحان نہ دائیں طرف ہے نہ بائیں طرف ہے، نہ وہ یہ ہے کہ کرنا چاہیے نہ یہ ہے کہ نہیں کرنا چاہیے، تو پھر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ اگر استخارہ کسی ایسے معاملے میں کر رہے ہو جب دل کی رائے کوئی ایک بن نہیں رہی، کشمکش میں تردد ہے، کوئی ایک رائے بن نہیں رہی، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا پھر اسے 7 دن تک کرو۔ 7 دن میں یقیناً اللہ رب العزت دل میں کوئی نہ کوئی بات ڈال دیں گے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک معاملہ درپیش تھا تو آپ نے اس کے لیے ایک پورا مہینہ استخارہ کی کہ جب تک میں اللہ سے رائے نہیں لے لوں، جب تک اس طرف سے میرے دل میں کوئی بات آ نہ جائے، میرا دل کسی ایک طرف جھک نہ جائے، اس طرف میرا رجحان ہو نہ جائے، تو میں وہ کام نہیں کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا یہ نہایت آسان۔ کوئی بھی نماز ہے، آپ ظہر پڑھنے کے لیے آئے ہیں، 2 رکعت اور پڑھ لیں، اس کے ساتھ استخارے کی دعا پڑھیں، نکل جائیں۔ عصر کے ساتھ پھر پڑھ لیں، مغرب کے بعد پھر پڑھ لیں، عشاء کے بعد پھر پڑھ لیں۔ اس طریقے سے کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے سامنے کسی بھی معاملے کو کرنے کے لیے جو راہ ہے وہ اللہ کی طرف سے بتا دی جائے گی، اللہ کی طرف سے اس میں خیر ڈال دی جائے گی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ بسا اوقات اللہ رب العزت اس معاملے میں رکاوٹ پیدا کر دیتے۔ انسان نے سوچا کہ ٹھیک ہے مجھے یہ کام کر لینا چاہیے، استخارہ کر لیا، لیکن اللہ کیا کرتے ہیں؟ اس معاملے میں رکاوٹ پیدا کر دیتے۔ یہ رکاوٹ پیدا کرنا اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ انسان کے لیے یہ معاملہ بہتر نہیں، اس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں استخارے کا طریقہ بھی بتایا اور استخارے کے لیے سادہ سا راستہ بھی بتا دیا، اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ استخارہ رات کے وقت کیا جائے، جیسے ہمارے ہاں ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ رات کے وقت کیا جائے۔ البتہ رات کے وقت استخارہ کرنا بہتر ہوتا ہے۔ بہتر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان رات کو سونے سے پہلے تمام تر امور سے یکسو ہو جاتا ہے، ذہن خالی ہو جاتا ہے، تو وہ توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے دعا بھی کر لیتا ہے، نماز بھی پڑھ لیتا ہے، اور یکسوئی کے ساتھ اللہ سے مانگ بھی لیتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ استخارہ رات کو سونے سے پہلے کریں، اور اس کے بعد خواب میں بسا اوقات انسان کو کچھ نظر آ بھی جاتا ہے، کبھی نظر نہیں بھی آتا۔ ضروری نہیں ہے کہ خواب میں کچھ نظر آئے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواب میں ضرور کچھ نہ کچھ نظر آئے تو پھر ہی استخارے کا پتہ چلے گا، ورنہ نہیں پتہ چلے گا۔ خواب میں بسا اوقات کچھ نظر آ بھی جاتا ہے، بسا اوقات کچھ نہیں بھی آتا، لیکن اصل معاملہ اس میں یہ ہے کہ آپ کے دل کا جو رجحان ہے، آپ کے دل کا جھکاؤ وہ کس طرف ہے۔ اس لیے یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ استخارے سے پہلے اپنے دل کا رجحان کسی ایک جانب نہ کریں، پھر تو استخارے کا فائدہ ہی نہیں نا۔ اس کا مطلب تو یہ کہ آپ نے ایک معاملہ طے کر لیا کہ میں نے یہ کرنا ہے، اور پھر استخارہ کر رہے ہیں صرف خانہ پوری کے لیے۔ یہ تو پہلے سے آپ نے طے کر لیا ہے کہ کرنا ہے، اور استخارہ کر رہے ہیں خانہ پوری کے لیے، تو ظاہر ہے وہ استخارہ تو ٹھیک ہی آنا ہے نا، وہ غلط کیسے آئے گا؟ مثال کے طور پر جیسے ہم شادی کا استخارہ کرتے ہیں، ساری چیزیں پسند آ گئی، تو اب استخارہ کیسے غلط آ سکتا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ استخارہ نہیں وہ غلط آئے گا، جہاں گاڑی بھی مل جانی ہے، لمبا چوڑا جہیز بھی مل جانا ہے، ساتھ آگے جا کے وراثت میں بھی لمبا چوڑا حصہ مل جانا ہے، کاروبار میں بھی کوئی معاونت ہو جانی، وہ استخارہ نہیں غلط آنا، اور وہ آتا بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا کہ بس ہم نے کر ہی لینا۔ یہ خانہ پوری کا لفظ تو میں بہت محتاط انداز سے بول رہا ہوں، ورنہ دراصل ہم اللہ کو چکر دے رہے ہوتے۔
اصل یہی ہے، صحابہ اور صحابیات کے نزدیک استخارہ کی اہمیت کیا تھی؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا پہلا نکاح ہوا تھا حضرت زید سے۔ قرآن کریم نے سورۃ احزاب میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے، لیکن نباہ نہیں ہوا، طلاق ہو گئی۔ طلاق کے بعد آپ نے حضرت زید سے یہ کہا کہ تم ایسا کرو، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم بھی تھا، اس کا اشارہ آپ کو مل چکا تھا کہ تم ایسا کرو کہ حضرت زینب سے جا کر یہ ذکر کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے بہتر اس کائنات میں، اس انسانی تاریخ میں کوئی رشتہ ہو سکتا ہے؟ اب حضرت زینب کو جا کر جب حضرت زید نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے میں اپنے رب سے مشورہ کروں گی پھر جواب دوں۔ یہ ہے استخارہ۔ چنانچہ اسی وقت وہ کھڑی ہوئیں، 2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ کیا۔ ادھر استخارہ کر کے ابھی ہاتھ منہ سے پھیرے نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے آسمان پہ نکاح پڑھ دیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کسی نکاح کی بھی ضرورت پیش نہیں ہے۔ یہ ہے استخارہ، اور یہ اس کی اہمیت ہے کہ اب معاملہ درپیش ہے، فوری طور پر استخارہ کیا اور اللہ سے اس معاملے میں خیر مانگ لی، اللہ سے اس معاملے میں رائے مانگ لی۔ اور استخارے میں جو ایک بڑی کوتاہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم استخارہ دوسروں سے کرواتے ہیں۔ خیر آپ کو چاہیے، بھلائی آپ کو چاہیے، رائے آپ کو چاہیے، تو آپ دوسرے سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا نیک تو کوئی نہیں، لیکن کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ کروایا ہو کہ آپ ہمارے لیے اس معاملے کے استخارہ کریں۔ استخارے کی دعا وہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس کی تاکید اور اہمیت بتائی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بھی آدمی کرے گا اللہ اس پر خیر کا فیصلہ اگر اس کے حق میں بہتر ہے تو کر دیں گے، اور اگر اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ اس کے لیے اس معاملے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ تو استخارہ خود کرنا، خود سیکھیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، اور اسی اہتمام سے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھتے تھے اپنی اولاد کو سکھاتے تھے۔ اس لیے کہ استخارے کے الفاظ بھی ایسے ہی ہیں، دعا بھی ایسے ہی ہے، اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں۔ تو اگر آپ مجھے کہیں کہ میں استخارہ کروں تو میں کیسے استخارہ کروں؟ اس لیے پھر اس کے لیے طریقہ اور ڈھونڈنا پڑا کہ اب استخارہ کسی اور طریقے سے کیا جائے۔ پھر وہ اور طریقے سے استخارہ کرنا شروع کر دیا تو سنت تو چھوٹ گئی نا۔ اب جب کسی اور طریقے سے استخارہ کیا تو اس معاملے میں جو اشارہ ملتا ہے وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ہو سکتا ہے نظر صحیح آیا ہو آگے جا کے غلط ہو جائے، اور وہ ہو سکتا ہے نظر غلط آیا ہو آگے جا کے صحیح ہو جائے۔ تو استخارہ خود کرنا، ہر معاملے میں کرنا ہے، اور اس کے لیے دین نے جو سادہ سا طریقہ بتایا اس کے مطابق کرنا۔ اور استخارے کے ذریعے سے جو ہمارے ہاں اور بہت سی خامیاں پیدا ہو گئی، استخارے کے ذریعے سے چوروں کا پتہ کروایا جا رہا ہے، چوری کس نے کی ہے، یہ دوسرے پر الزام بھی ہے، تہمت بھی ہے، بہتان بھی ہے۔ دین نے اس معاملے میں ہمیں نہ اجازت دی ہے اور نہ ہی ہمیں یہ بتایا ہے کہ چوری ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ کسی سے جا کے استخارہ کرائیں۔ آپ قانونی طور پر جو چارہ جوئی ہو سکتی ہے وہ کریں۔ ایک خاتون آئی کہ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی 40,000 کی، تو میں نے اب استخارہ کروایا، اور استخارے سے پتہ چلا ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہماری چھوٹی بہو ہے اس نے چوری کی۔ میں نے کہا استخارہ کرنے والے نے کتنے پیسے لیے؟ تو کہتی 6,000 روپے لیے۔ تو میں نے کہا تمہاری 46,000 کی چوری ہوئی ہے، 40,000 کی چوری نہیں ہوئی۔
اب کیا ہوا؟ گھر کے اندر جھگڑا ہو گیا اور اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا. تو اب وہ خاتون کہتی میں نے ایک اور جگہ سے استخارہ کرانا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے 5 جگہ سے کرا لو، تاکہ یہ نقصان جب 1 لاکھ کا ہو جائے گا نا تو پھر تمہیں تسلی ہو جائے گی. میں نے کہا اس سے بہتر یہ تھا کہ یہ 6,000 جس کی چوری ہوئی ہے اس کو دیتے تو کہتے چلو یہ سمجھ لو کہ اب تمہارا 34,000 کا نقصان ہوا. تو یہ کوئی استخارہ نہیں کہ آپ استخارے کے ذریعے سے یہ معلوم کریں کہ کس نے چوری کی ہے. اور استخارہ ہے صرف خیر کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں. گناہ کے معاملے میں کوئی استخارہ نہیں. اور نیکی کے بھی ان امور میں استخارہ ہے جو کہ جائز ہیں، مباح ہیں. فرض کے معاملے میں کوئی استخارہ نہیں ہے کہ میں نے زور کی نماز پڑھنی، میں پہلے استخارہ کروں کہ پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں مجھ پہ ڈالی گئی ہیں میں پہلے استخارہ کروں کہ میں نے یہ میاں بیوی کے آپس کے، ماں باپ کے، اولاد کے جو حقوق ہیں یہ ادا کروں یا نہ کروں. بجلی کا بل ادا کرنا ہے، میں استخارہ کروں، ادا کروں یا نہ کروں. 7 دن تک آپ استخارہ کرتے رہیں اور اتنی دیر میں میٹر کٹ جائے. تو یہ استخارہ نہیں. استخارہ یہ ہو سکتا ہے آپ حج پہ جانا چاہتے ہیں، آپ یہ استخارہ کر سکتے ہیں کہ میں اس سال جاؤں یا نہ جاؤں. آپ عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، آپ یہ استخارہ کر سکتے ہیں کہ میں اس مہینے جاؤں یا نہ جاؤں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زیادہ معاملہ آسان کر دی. اس سے بھی زیادہ معاملہ آسان کر دیا. آپ تو رؤوف الرحیم ہے نا. اس سے بھی زیادہ معاملہ آسان کر دیا کہ اگر کوئی ایسا کام ہے کہ اس پہ فوری فیصلہ لینا ہے، فوری فیصلہ لینا ہے. آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ اٹھ کے جائیں، آپ نے فوری استخارہ کرنا ہے، فوری جواب دینا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعائیں ایسی بتائی ہیں کہ انسان اپنے دل کو اللہ کی طرف یکسو کر کے چند سیکنڈ کے لیے وہ دعا پڑھ لے. ایک دعا آپ نے بتائی اللہم الہمنی رشدی، اللہ کی طرف دل کو یکسو کر کے اس دعا کو 5 مرتبہ 7 مرتبہ یکسوئی کے ساتھ، تو ایک دفعہ بھی پڑھ لیں کافی ہے. تو اس کے بعد اللہ معاملے کے بارے میں آپ کو بتا دیں گے کہ رائے آپ نے کیا لینی، فوری فیصلہ کیا کریں. ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں اللہم اہدنی وسددنی، 2 جملے. ایک تیسری دعا ہے اللہم اغفرلی واخترلی. فوری فیصلہ کرنا ہے تو آپ ان 3 دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے مانگ لیں. اللہ رب العزت آپ کو فوری طور پر کوئی نہ کوئی رائے دے دے گا، کوئی نہ کوئی مشورہ دے دے گا. اب آخری چیز ہے استخارے کی دعا کیا ہے. اس کا صرف میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں. اللہم انی استخیرک بعلمک، اللہ تیرے علم کے مطابق میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں. واستقدرک بقدرتک، تیری قدرت کے مطابق میں تجھ سے مشورہ مانگتا ہوں. واسألک بعلمک الغیب، اے اللہ تیرے علم غیب کے وسیلے سے میں سوال کرتا ہوں. فإنک تعلم ولا اعلم، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا. وتقدر ولا اقدر، تو قادر ہے میں قدرت نہیں رکھتا. اور آگے کیا ہے اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے، فی دینی و دنیایا و معاشی و عاقبت امری. ترتیب دیکھیں، میرے دین کے معاملے میں، میری دنیا کے معاملے میں، میرے کاروبار کے معاملے میں اور انجام کے اعتبار سے، تو اے اللہ اسے میرے مقدر فرما اور مجھے اس پہ راضی کر دے. اور اگلا جملہ بھی پھر ایسے کہ اللہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ معاملہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے، میرے دین کے معاملے میں، میری دنیا کے معاملے میں، میرے کاروبار اور میری روزمرہ کی روٹین کے معاملے میں اور انجام کے اعتبار سے، اے اللہ اس کو مجھ سے دور کر، مجھے اس سے دور کر. اور اگلا جملہ ہے وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اے اللہ جہاں بھی خیر ہو میرے مقدر فرما. اور پھر ہے اے اللہ مجھے اس پہ راضی بھی کر دے. یہ خوبصورت الفاظ ہیں، 4 جملے ہیں. اس استخارے کو یاد بھی کریں، خود معمول بھی بنائیں. ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم نصیب فرمائے.